يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. خراسان میں ایک بزرگ کو حکم ہوا کہ آپ تتاری قوم میں جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو. اور تتاری قوم بہت خونخوار قوم تھی. ان کا جو تپودار خان اور ہلاکو خان تھا، یہ اتنے ظالم تھے، اتنے اسلام کے دشمن تھے، اتنے مخالف تھے کہ ان کی یہ کوشش تھی کہ اسلام کا نام بھی دنیا سے مٹ جائے، اسلام کا نام ہی مٹا دو. مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، اسلام کا نام لینے والا کوئی نام کبھی تاریخ کے اندر لکھا ہی نہ جائے کوئی اسلام ہی تھا، مٹا دو اس کو. اور ان کے اتنے قتل و غارت کے واقعات تھے کہ انہوں نے اپنے محلات کے اوپر مسلمانوں کی گردنیں کاٹ کاٹ کر ان کے اوپر وہ گنبد بناتے. اس قدر وہ مسلمانوں کے دشمن تھے کہ کھوپڑی کے اوپر سر کے اوپر سر رکھ کے تو وہ اپنے وہ گنبد نما وہ گنبد بناتے. تو ان کو حکم ہوا کہ آپ تتاری قوم کے پاس جا کر اسلام کی دعوت پیش کرو. آپ تشریف لے گئے. جب تپودار خان کا بیٹا ہلاکو خان تھا تو اس نے وہ جیسے ہی آپ کو دیکھا تو مذاق اس کو مسخری سوچی. اس نے دیکھا کہ مسلمان ہے، بارش ہے، داڑھی ہے، امامہ ہے، زلفیں ہیں، تو اس کو بڑا مذاق سوچا کیونکہ مسلمانوں سے تو ویسے ہی چڑھتا تھا. اس نے تنزیہ طور پہ کہا کہ اے بابا بتا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں یا کہ میرے کتے کی دم، یعنی پوچھل کتے کی پوچھل بہتر ہے میرے کی یا تیری داڑھی کے بال اچھے ہیں. تو بزرگوں نے بڑا پیارا جواب دیا، حکمت سے بھرا ہوا جواب دیا. فرمایا کہ تو اس کتے کی بات کرتا ہے، یہ تیرا کتا ہے، میں اپنے مالک کا کتا ہوں. اگر میں نے اس کو وفاداری میں، جانثاری میں، اس کا فرما برداری پر پورا اترا، میں نے اس کو راضی کر لیا تو پھر تو یقیناً میری داڑھی کے بال اچھے ہیں. اور اگر میں اس کو راضی نہ کر سکا تو پھر تیرے کتے کی دم، تیرے کتے کی جو پوچھل ہے وہ مجھ سے بہتر ہے. جب تپودار خان نے یہ جواب سنا تو وہ پانی پانی ہو گیا. اس نے کہا کہ میں نے تو اس لیے اس کو ایسا جملہ بولا تھا کہ آگے سے یہ چڑھے گا اور غصہ کرے گا تو میں اس کو مزید تنگ کروں گا. جب اس نے یہ اتنا پیارا جواب سنا نا تو اس کو اور آگے کوئی بات ہی نہ آئی. کہنے لگا کہ حضور آپ مہربانی کریں، آپ چند دن کے لیے میرے مہمان بن گئے. آپ تو گئے اسی لیے تھے، آپ کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ اس کے پاس رکیں گے تو اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں گے. تو جب آپ اس کے پاس مہمان ہو گئے وہ سارا دن اپنے جو معاملات تھے وہ کرتا، اور جب رات کا وقت آتا تو ان بزرگوں کے پاس ایک دو گھنٹے کے لیے آ جاتا. آپ اس کو اسلام کی پیاری پیاری باتیں بتاتے رہتے، روزانہ وہ سنتا رہتا. حتیٰ کہ ایک وقت آیا وہی قوم، وہی ہلاکو خان، تپودار خان، جو ایک وقت تھا کہ اسلام کو دنیا سے مٹانے والا تھا، مٹانے کی کوشش تھی اس کی، مٹتا تو نہیں اسلام، لیکن وہی کچھ عرصے کے بعد ان بزرگوں کے ہاتھ پر اس نے توبہ کی اور اسلام قبول کر. یہ تھے ایک بزرگ جنہوں نے اپنے محبت بڑے انداز سے نیکی کی دعوت پیش کی. اس سے ہمیں بھی عبرت یعنی کہ درس جو ملتے ہیں، درس کے مدنی پھول، کہ اگر ہمیں کوئی ستائے، ہمیں کوئی دبکائے، ہمیں کوئی مارے، ظلم و ستم کرے، اس پر یہ نہیں کرنا چاہیے کہ آگے سے وہ ڈنڈا سوٹا کھینچ لیں. میں تو تجھے نماز کی دعوت دینے آیا تھا، تو نے مجھے آگے سے بات کی ہے، ٹھیک ہے اب تیرا کرتا ہوں ملا. یہ نہیں کرنا. نہ تو یہ کسی نبی نے کیا ہے، نہ کسی صحابی نے کیا ہے، نہ کسی ولی نے کیا ہے.
نہ کسی بزرگ نے یہ معاملہ کیا ہے۔ آپ کا کام ہے دعوت دینا، آپ دعوت دے دیں، آپ بری ہوں۔ اور دعوت کس انداز سے دینی چاہیے؟ جو بزرگوں کا انداز ہے، یہ نہیں ہے، یہ انداز بالکل غلط ہے کہ کوئی چلو کتنے بجے اپنے نماز نہیں پڑھنا چاہتا اور تجھے جہنمی والا کام کرتے ہو، اس طرح کی باتیں نا بزرگوں کے وہ لہجے کے اندر ہوتی ہیں کہ پیار، محبت، نرمی، شفقت، یہ چیزوں سے بالکل وہ ہمارے لب و لہجہ نہ خالی ہو چکا ہے۔ ہمارے دلوں کے اندر، لبوں کے اندر سختی سختی سختی، بس ہر وقت وہ مار داڑ والا لہجہ، ہر وقت یہی انداز ہوتا ہے۔ تو اس انداز سے نا بگانے تو دور، قریب کیا آئیں گے، اپنے بھی دور ہو جائیں گے۔ امیر اہل سنت کو دیکھ رہے نا، دعوت اسلامی کو کون نہیں جانتا ہے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی 200 ملکوں میں اپنا پیغام پہنچا چکی ہے، دین اسلام کی خدمت کر رہی ہے۔ تو یہ صرف اور صرف میرے پیر کے انداز جو تھا یہ محبت بھرا انداز تھا، حکمت بری انداز تھا، نیکی کی دعوت میں محبت بھرا انداز تھا، محبتیں لوگوں کو دی ہیں۔ تو اسی وجہ سے لوگ قریب آئے ہیں، اور 1 2 100 4 بھی قریب آئے۔ اب الحمدللہ کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو دعوت اسلامی کے امیر سے، دعوت اسلامی سے اپنا فیض اٹھا رہے ہیں۔ بہت ساروں نے اسلام قبول کیا، بہت سارے بزرگوں نے اپنی اصلاح قبول کی، اپنے گناہوں سے تائب ہوئے اور نیکیوں کی راہ پر چلے۔ تو آپ سب کو بھی دعوت ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک ہو جائیں، دعوت اسلامی کا حامی مہارت کو اجتماع ہوتا ہے، اس میں شرکت کیا کریں۔ ہر ہفتے کو امیر اہل سنت لائیو مدنی مذاکرہ تقریباً 9:30 بجے ہر ہفتے کی رات مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں، اس میں شرکت کیا کریں۔ انشاءاللہ بے شمار علم و حکمت بڑے علم دین کا وہ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اور مدنی قافلے سفر کرتے ہیں اور مدنی قافلوں میں اپنا سفر کیا کریں۔ تو انشاءاللہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول سے اگر منسلک رہیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔